الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے سیرت رسول اور ہم۔ اس پروگرام میں ہم نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے حالات، واقعات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کا سامان پاتے ہیں۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے حالات، جن کو قرآن نے بھی ایک مشعل راہ اور مینارہ نور قرار دیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات دیکھی جائیں، شریعت کے احکامات دیکھے جائیں تو وہ سب پیارے آقا علیہ السلام کے فرامین اور آپ علیہ السلام کی اداؤں ہی کا نام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام میں دو چیزوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ایک قرآن مجید فرقان حمید کے احکام کی پیروی، اور دوسرا قرآن مجید کی جو عملی تفسیر ہے، یعنی کہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ اور آپ علیہ السلام کا جو مبارک طریقہ ہے، اسے دین اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید کے کئی ایسے احکامات ہیں جن کا اجمالی طور پر، یعنی ان شارٹ، مختصر انداز میں قرآن مجید میں ہمیں بیان ملتا ہے، لیکن اس کی تمام تر تفصیلات ہمیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور زندگی اور طریقے میں ملتی ہے، جسے سنت رسول بھی کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سنت کا لفظ جو ہے، اس کے مختلف معانی علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ عموماً تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے کوئی عمل فرمایا تو وہی سنت ہے۔ یقیناً پیارے آقا علیہ السلام کے جو افعال ہیں، آپ علیہ السلام کی جو ادائیں ہیں، جو آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے، وہ بھی سنت ہیں۔ لیکن علماء کرام نے سنت کا ایک وسیع مفہوم بیان کیا ہے۔ سنت کے مفہوم کے تحت پیارے آقا علیہ السلام کے افعال بھی آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو ارشادات ہیں، یعنی آپ علیہ السلام نے امت کے لیے جو باتیں کہی ہیں، تو آپ علیہ السلام کی باتوں کو، اقوال کو بھی سنت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو سنت کا وسیع مفہوم ہے۔ اگر پیارے آقا علیہ السلام کا عمل ہو تو اسے فعلی سنت کہا جاتا ہے، یعنی وہ کام اور فعل کے اعتبار سے ادائے مصطفیٰ ہے، طریقہ مصطفیٰ ہے۔ اور اگر پیارے آقا علیہ السلام نے کسی بات کا ارشاد فرمایا ہو، کوئی فرمان جاری کیا ہو، تو اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے، لیکن اسے سنت قولی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے جو خطاب فرمایا اور اپنے بندوں کو جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں، ان کی عملی تفسیر جو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی سنت کے ذریعے ہمیں دکھائی، ہمیں بتائی، اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے جہاں قرآن مجید برہان رشید کی آیات کو، صورتوں کو محفوظ کیا اور کتابی شکل میں ہم تک یہ قرآن مجید فرقان حمید پہنچا، تو بالکل اسی طرح صحابہ کرام نے پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو، یعنی آپ کے فرامین اور آپ کے افعال کو احادیث کی صورت میں امت کے لیے چھوڑا ہے۔ اور محدثین کرام نے، علماء کرام نے سینہ بسینہ پیارے آقا علیہ السلام کے اس طریقے کو، سنت کو امت کے اگلے طبقے تک پہنچایا ہے۔ کتابیں موجود ہیں، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کتابوں کا رخ کریں، علماء اسلام کی صحبت میں آئیں اور ان سے سیکھ کر پیارے آقا علیہ السلام کی اداؤں کو اپنائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنا، یعنی جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ سنت مصطفیٰ پر چلنا، یہ اتنا محمود عمل ہے کہ بندہ جب پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، آپ علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کرتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تو یہ اطاعت مصطفیٰ اور سنت پر عمل کرنا بندے کو رب سے قریب کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب بناتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا کہ جو اس کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، ان کے طریقے کو اپناتا ہے، ان کی سنت کو فالو کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، یعنی آپ علیہ السلام کے اقوال اور افعال جو سنت مصطفیٰ کہلاتے ہیں، ان کو اپنانا کتنا محمود عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے، اس کے نتیجے میں اپنے بندے سے محبت بھی فرماتا ہے اور اپنے بندے کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ قرآن مجید، برہان رشید اور احادیث مبارکہ میں ہم دو طرح کی اصطلاحات یعنی ٹرمینالوجیز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اطاعت رسول اور ایک ہے سنت رسول۔ اطاعت رسول اور سنت رسول میں کیا فرق ہے؟ تو مدنی چینل کے ناظرین، اطاعت رسول یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے حکم کو فالو کرنا، آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننا، در حقیقت یہی سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے۔ تو ان میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید برہان رشید میں جہاں پر اطاعت رسول کا حکم دیا گیا تو وہاں پر علماء اسلام نے اس کی یہ تشریح بھی فرمائی ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا، آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا، یہی اطاعت مصطفیٰ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے ایمان والوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اب رسول کی اطاعت کس انداز میں کرنی ہے اور انسان کون سا ایسا کام کرے گا کہ جس کے نتیجے میں یہ کہا جائے گا کہ اس بندے نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی ہے؟ علماء اسلام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کو واضح کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کو اور قرآن مجید کے احکامات کو اپنانا، ان پر عمل کرنا، یہی اطاعت رسول ہے۔ چنانچہ حضرت عطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں رسول کی اطاعت سے مراد قرآن اور سنت کی پیروی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں جا بجا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور بندہ مومن کی دنیاوی اور اخروی کامیابی اور نجات کا راز بھی اطاعت رسول ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے، آپ علیہ السلام کا زندگی گزارنے کا جو انداز ہے، طریقہ کار ہے، وہ اتنا اعلیٰ اور عمدہ ہے کہ اسی میں دونوں جہان کی سعادت مندی پوشیدہ ہے۔ یعنی جو شخص دنیا میں رہ کر رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کی رضا سے جنت کو پانا چاہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ قولی طور پر، عملی طور پر، فکری طور پر پیارے آقا علیہ السلام کی سنت اور طریقے کو اپنائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی مینارہ نور اور ایک زبردست زندگی کا سلیبس اور نصاب ہے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، بے شک تمہیں رسول کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن یعنی قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو۔ یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور قیامت پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی سنت کو فالو کرنا بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کے طریقہ زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خلیفہ، صدر الافاضل، مفسر قرآن، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے خزائن العرفان میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، ان کی اچھی طرح اتباع کرو۔ پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ان کی پیروی کرو، ان کے احکامات کو، ان کی اداؤں کو فالو کرو اور دین الہی کی مدد کرو
اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور مصائب میں یعنی مشکلات میں صبر کرو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، صدر الافاضل کی اس تفسیر سے بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، جس کو قرآن نے اسوہ حسنہ قرار دیا، زندگی گزارنے کا زبردست نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا، تو اس اسوہ حسنہ کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ انسان کو، بندہ مومن کو اپنے رب سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور ہر بندہ مومن اگرچہ گناہگار ہو، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، محبت کے دعوے کی کچھ دلیلیں ہوتی ہیں، کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں، جن علامات کا قول اور فعل میں ظاہر ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو محبت ہے اور وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کے قول اور فعل میں محبت کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، تو پھر اس کے دعوے کا کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ بندہ مومن کو اپنے رب سے محبت ہے تو قرآن و حدیث میں اور شریعت اسلامیہ میں اس کی کچھ علامتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے قول فعل، اس کے شب و روز کے انداز میں بھی کچھ ایسی علامات پائی جاتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کے بہت سے تقاضے بھی ہیں، اس کی بہت سی علامات ہیں۔ ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب عز و جل کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور ان کی سنتوں پر عمل کرے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات میں سے یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، افعال، اوامر اور سنن میں ان کی پیروی کی جائے۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے جو اخلاق کریمہ ہیں، آپ علیہ السلام کی جو عادات ہیں، جن کاموں کا آپ علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کو عمل میں لایا جائے اور پیارے آقا علیہ السلام کے سنتوں کی پیروی کی جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنا یہ محبت الہی کی علامت ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کے فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے محبوب علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کی جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنا، یعنی آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا جس طرح رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے، تو بالکل اسی طرح سنت رسول کو اپنانا، اس کی پیروی کرنا، یہ محبت رسول کی بھی علامت ہے۔ یعنی اللہ رسول سے محبت کرنی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے محبت کی جائے اور اس محبت کے لیے پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ جو بندہ مومن نبی پاک علیہ السلام کے احکامات کی بجا آوری کرتا ہے اور اپنے زندگی کے تمام تر معاملات اور مراحل میں پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کے تمام معاملات میں وہ سنت کو فالو کرتا ہے، تو در حقیقت وہ رب تبارک و تعالی اس کے محبوب سے محبت کرنے والا ہے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من احب سنتی، جس شخص نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، تو تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی سنت رسول سے محبت کرنا در حقیقت یہ محبت مصطفیٰ کی علامت ہے۔ ارشاد فرمایا، ومن احبنی، اور جو خوش نصیب مجھ سے محبت کرے گا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو جنت میں پیارے آقا علیہ السلام کا پڑوس یہ ہر بندہ مومن اپنی دعاؤں میں مانگتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما اور اپنے محبوب کے قدموں میں پڑوس عطا فرما۔ تو جنت الفردوس میں پیارے آقا علیہ السلام کا پڑوس پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنایا جائے، اور بالخصوص ایسے حالات کہ جب سنتوں سے لوگ دور ہو چکے ہوں، گمراہی اپنے عروج پر ہو، ایسے کٹھن حالات میں، فتنوں والے دور میں پیارے آقا علیہ السلام کی طریقے کو اپنانا، سنت پر چلنا، اطاعت رسول کرنا، یہ بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیبات بھی ارشاد فرمائی ہیں، اور ایسے پرفتن حالات میں سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اس سے متعلق بڑی پیاری پیاری بشارتیں اور بڑے بڑے پیارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال۔ اس کا ترجمہ اور خلاصہ ہے کہ فساد امت کے وقت جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی عظمت و شان کی بات ہے کہ جب فساد امت کا معاملہ ہو، لوگ فتنے میں مبتلا ہوں اور لوگ سنت سے گویا کہ منہ موڑ چکے ہوں، ایسے حالات میں اگر کوئی خوش نصیب مسلمان پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے گا، گویا کہ وہ سنتیں، پیارے آقا علیہ السلام کے وہ طریقے جن پر عمل چھوڑ دیا گیا، یہ اپنے عمل کے ذریعے اس طریقے کو گویا کہ زندہ کرے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ ایسے خوش نصیب کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سنت کی اہمیت کے پیش نظر ہمارے بزرگان دین نے بھی اپنے اقوال کے ذریعے امت کو نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا ذہن دیا ہے۔ ایسے ارشادات عطا فرمائے ہیں جنہیں پڑھ کر سن کر انسان کے دل میں سنت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ میں نے اہل علم سے، علماء سے یہ سنا ہے کہ الاعتصام بالسنتی نجات، یعنی سنت پر سختی سے عمل کرنا نجات ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا جو طریقہ ہو، آپ کی سنت ہو، خواہ وہ اقوال کی صورت میں ہو، افعال کی صورت میں ہو، تو سنت مصطفیٰ پر مضبوطی سے قائم رہنا، سختی سے اس پر عمل کرنا، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنے صحابہ کرام کو اور بزرگان دین کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو، طریقے کو مضبوطی سے تھاما ہے، اور سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا ہی سعادت مندی کا گویا کہ پیش خیمہ ہے۔ اور بزرگان دین کو جو عظمتیں ملی ہیں، جو رفعتیں ملی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقبولیت اور محبوبیت عطا ہوئی ہے، تو اس کا بھی ایک بنیادی راز اور بنیادی وجہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت سے محبت اور اس پر عمل ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، صحابہ کرام کی جماعت میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنت رسول سے کیسا لگاؤ تھا، کیسی محبت تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کو کس قدر اہمیت دیا کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ کے اس فرمان سے لگائیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جس امر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، میں اسے کیے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے کوئی معاملہ کیا ہو اور میں اسے چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حال سے کسی امر کو، یعنی کسی معاملے کو، کام کو، کسی انداز کو چھوڑ دوں تو مجھے ڈر ہے کہ میں سنت سے منحرف ہو جاؤں گا۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اعلیٰ ہستی ہیں، قرآن مجید برہان رشید نے جن کو اتقا قرار دیا، یعنی پرہیزگاروں کا سردار قرار دیا گیا، امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بھی یہ ہے کہ جو انداز آپ علیہ السلام نے گزارا، تو اطاعت رسول اور سنت رسول کی پیروی کا ایسا مضبوط انداز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے بال برابر بھی یہ منحرف نہیں ہوتے، اس سے ہٹ کر ایک نئی راہ نہیں اپناتے۔ تو جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت مصطفیٰ سے روگردانی نہیں کرتے، تو ہم غلاموں کو بھی پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کو اپنانا چاہیے اور اپنی زندگی کے تمام تر مراحل میں نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان کے اگر واقعات دیکھے جائیں تو ایسے پیارے پیارے واقعات ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر قربان ہو جائیں۔ صحابہ کرام دینی معاملات کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں بھی نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے ہی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ کئی ایسے کام کیا کرتے تھے جو انسان عادتاً کرتا ہے، امور عادیہ میں جو کام شامل ہوتے ہیں، یعنی وہ کام جو ڈیلی روٹین کا حصہ ہوتے ہیں، صحابہ کرام علیہ الرضوان کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ ہم اپنے روزمرہ کے دنیاوی معاملات میں بھی پیارے آقا علیہ السلام کی طریقے ہی کو فالو کریں۔ چنانچہ
حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو خود صحابی ہیں اور صحابی کے صاحبزادے ہیں، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ آپ اپنی اونٹنی ایک مکان کے گرد پھرا رہے ہیں۔ ایک مکان ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی اونٹنی کو اس مکان کے گرد گھما رہے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ اپنے جانور کو، اپنی اونٹنی کو اس مکان کے گرد کیوں پھرا رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، میں نہیں جانتا، اس کی وجہ تو میں نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں نے بھی کیا۔ اس روایت کے تحت علماء کرام نے بیان کیا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے دنیاوی معاملات میں بھی پیارے آقا علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کیا کرتے تھے، اگرچہ بظاہر اس کی لاجک کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، صحابہ کرام اس کو تلاش نہ کرتے، بلکہ جو پیارے آقا علیہ السلام نے کیا اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ ہم امت کے بڑے بڑے اکابرین، علماء اور اولیاء اور صوفیاء کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کیا کرتے تھے اور اس حوالے سے کسی بھی مصلحت کا شکار نہ ہوا کرتے تھے۔ ماضی قریب کے ایک بزرگ ہیں جن کو حافظ ملت کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا علامہ عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی جلیل القدر ہستی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کئی شاگرد آج دنیا میں دین متین اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ تو حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دائیں پاؤں میں یعنی سیدھے پاؤں میں زخم ہو گیا۔ اب ایک شخص اس زخم کی دوا لے کر آیا اور اس نے عرض کی کہ یہ دوا حاضر ہے۔ اب اس زخم پر وہ دوا لگانی تھی۔ حضرت سیدنا حافظ ملت عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت موزے پہنے ہوئے تھے اور سردیوں کا موسم تھا، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے اپنے بائیں یعنی الٹے پاؤں کا موزہ اتارا۔ تو اس شخص نے سوال کیا کہ حضرت آپ کے دائیں پاؤں میں زخم ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ دائیں پاؤں کا موزہ اتارا جائے، سردیوں کا موسم ہے، تو آپ نے بائیں پاؤں کا موزہ پہلے کیوں اتارا؟ یعنی اس کی بظاہر کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت حافظ ملت علامہ عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بائیں یعنی الٹے پاؤں کا موزہ یا جوتا پہلے اتارنا سنت ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے کہ اگرچہ حاجت صرف دائیں پاؤں میں ہے کہ دائیں پاؤں کے موزے کو اتارا جائے اور زخم پر دوائی لگائی جائے، لیکن چونکہ جوتا یا موزہ پہنا ہوا ہو تو سنت یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں سے موزہ یا جوتا اتارنے کی ابتدا کی جائے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے حالات میں بھی یعنی تکلیف کی حالت میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو نہیں چھوڑتے۔ امیر اہل سنت کا بھی ہم انداز دیکھتے ہیں کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ لوگوں کے سامنے ہوں یعنی جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، امیر اہل سنت بھی پیارے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، سنتوں کی ترغیب دلاتے ہیں اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت کرنا اور آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا یہی بندہ مومن کے لیے راہ نجات ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت رسول کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور سنت رسول ہی کی اشاعت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ سنت کے مطابق میں ہر ایک کا